अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 अबवाब पढ़ लिए हैं। जो नाज़रीन चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 54 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मदीना मुनव्वरा में आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बर्तन उठा लाईं। वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। उसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। उसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकाल कर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया और वहाँ से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर अबू माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खैमे पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सा दूध नज़र आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे माबद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलीं, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुज़र हुआ था। ये सुनकर हज़रत अबू माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था। उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थीं। उनकी आवाज़ में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वह जल्द अज जल्द उसको पूरा करते थे। वो उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फ़ौरन रुक जाते थे। वह इंतहाई खुश इखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल नहायत स्याह थे। वह दूर से देखने पर नहायत शानदार और करीब से देखने पर नहायत हसीन व जमील लगते थे। उनकी तरफ नज़र पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और बारूब थे, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफ़ात तो उन्हीं कुरैशी बुज़ुर्ग की हैं। अगर मैं इस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं अब उसकी कोशिश करूँगा। चुनाचे रिवायात में आता है कि हज़रत उम्मे माबद और हज़रत अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत के ज़माने तक ज़िंदा रही। नाज़रीन, उधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता ना चला तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दरवाज़े पर आए। उनमें अबू जहल भी था। दरवाज़े पर दस्तक दी गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो बोली, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर अबू जहल ने उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से उनके कान की बाली टूट कर गिर गई। इस पर भी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें कुछ ना बताया। अबू जहल और उसके साथी बड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए।
ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام حرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرا کے اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا ترجمہ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔
ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہیں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔